بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 31ویں آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے اور اس ضرب المثل میں جتنے سے عرفی مادے کے مفردات ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے۔ یہ سادہ ترجمہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اس میں 4 سے حرفی مادے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ کو پہلے لیتے ہیں۔ خدا کو عالم یا علیم کہتے ہیں، عارف معرفت رکھنے والا یا شاعر شعور رکھنے والا نہیں کہہ سکتے۔ 42/52 میں ہے، صرف وہی وہ علم ہے جو تدبیر اور تفکر سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہی کو دوسرے علم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ دوسرے علم تدبیر اور تفکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ 2/7 میں ہے، قرآن کریم نے سمع، بصر اور قلب کو حصول علم کے ذرائع قرار دیا ہے۔ علم میں بذریعہ حواس حاصل ہونے والا علم پرسیپچول نالج اور بذریعہ تصورات کانسیپچول نالج دونوں آ جاتے ہیں، اور فواد کی نسبت سے اس میں احساسات بھی آ جاتے ہیں، یعنی جہاں فواد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ احساسات بھی اس میں شامل ہو گئے۔ علم اس وقت علم کہلا سکتا ہے جب وہ یقین کے درجے تک پہنچ جائے، اسی لیے قرآن حکیم نے وحی کو علم کہا ہے اور اس کی ضد کو احوا کہا ہے، جو 2/120 میں ہے، یعنی انسان کے خود ساختہ تصورات اور جذباتی عقیدت مندیاں، جس کو احوا کہا ہے۔ قرآن کریم خارجی کائنات کے متعلق علم حاصل کرنے پر بڑا زور دیتا ہے، کیونکہ کائنات کے متعلق جو علم حاصل ہوگا اس علم کی بنیاد دلائل و براہین و حقائق و شواہد پر ہوتی ہے۔ یہ بات 27/64 اور 4/175 میں بھی کہی گئی ہے۔ اور قرآن کی وحی بھی اپنے ہر دعوے کو دلیل و برہان کے زور پر پیش کرتی ہے، اور ان دعاوی سے انکار کرنے والوں سے بھی دلائل و براہین کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یقین علم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی علم ہو تو یقین آتا ہے۔ اگر دلیل و برہان کے زور پر پختہ علم ہو تو پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ وحی کے علم کی روشنی میں چلنے والوں کو وحی کے دعاوی کی محکمیت پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ ان دعاوی سے انکار کرنے والوں کے متعلق اعلانیہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کی تردید میں کوئی برہان پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بات 23/117 میں بیان کی گئی، کیونکہ قرآن کریم کی دعوت علی وجہ البصیرت دعوت ہے، 12/108، یعنی ریشنل طریق کی دعوت ہے۔ یہ ہم نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں وَعَلَّمَ کی تفصیل پڑھی۔ اب آ جاتے ہیں آدمہ کی طرف، دوسرا سے حرفی مادہ۔ اس کے معنی ہیں مل جل کر رہنے کی صلاحیت، یعنی مخلوط ہونا۔ خدا نے ان کے درمیان موافقت و سازگاری اور ہم آہنگی پیدا کر دی۔ آدمیت انسانی زندگی کی اس حالت کا نام ہے جس میں اس نے مل جل کر رہنا شروع کیا تھا۔ اس طرح مل جل کر رہنے سے باہمی مفادات کا تصادم ہوا تھا۔ اس تصادم کا حل تنہا عقل انسانی کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے اس کا حل وحی نے پیش کیا یا اس کے ذریعے دیا گیا۔ قرآن کریم میں قصہ آدم بیان کرنے سے مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ وحی کے دامن کو چھوڑ کر نتیجہ جنت سے نکلنا ہوتا ہے، اور جنتی زندگی وحی سے تمسک کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔
قرآن میں آدم کی اس داستان سے باطل عقائد و تصورات کی تردید بھی مقصود ہے۔ تو یہاں ہمیں آدمہ جو کہ مل جل کر رہنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں اس کی تفصیل پڑھی۔ اس کے بعد تیسرا لفظ آتا ہے الاسماء۔ اس کیا ہے؟ سما آسمان کو کہتے ہیں، بادل، بارش، سبزہ، چونکہ یہ سب کچھ زمین سے اونچے ہوتے ہیں لہذا انہیں سما کہتے ہیں۔ نام سے ہی کوئی مسمی پہچانا جاتا ہے، یعنی اسے بلندی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ مسمی کہتے ہیں جس کا نام رکھا جائے۔ نام کو اسم کہتے ہیں جس کی جمع اسما ہے۔ سب سے پہلے تو مسمی کا علم ہونا چاہیے، یعنی جس کا نام آپ رکھ رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک اس شے کی شکل اور اس کے خواص کا درست علم نہیں ہوگا اسے پہچاننے کی خاطر نام رکھنا، جسے اسماء کا تعارف کہتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی سب سے پہلے تو جس چیز کا نام آپ رکھ رہے ہیں اس کے خواص کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ اور آدم کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس کے خواص معلوم کر کے پھر اس کا نام رکھتا ہے۔ آدم سے مراد خود آدمی سے خطاب ہے کہ اسماء کو صرف جاننے سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک مسمى یعنی جس چیز کا وہ نام ہے اس چیز کا کماحہ کا علم نہ ہو۔ لہذا آدم کو جو علم اسماء دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی میں اشیاء کائنات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی استعداد رکھ دی گئی ہے۔ اس صلاحیت کو استعمال کر کے وہ کائنات میں کار فرما قوتوں کے کام کرنے کے قانون سے واقف ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو کام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے قانون کون سا کار فرما ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوتیں اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس کو قانون پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہ قوتیں بھی تابع فرمان ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ بچہ پیدا ہوتا کیسے ہے، اس قانون کا پتہ چل گیا کہ یہ اس قانون کے تحت بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب وہ ان قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ قوتیں اس کے تابع فرمان ہو جائیں گی۔ اگلا مرحلہ ان قوتوں کے استعمال کا آتا ہے 2/38 میں کہا گیا ہے کہ جو قوم وحی خداوندی کے اتباع میں اس کا استعمال کرے گی، ان قوتوں کا استعمال کرے گی، اسے کوئی خوف اور عذر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی قوم اپنی مرضی و مفاد پرستیوں کے لیے ان قوتوں کو استعمال میں لائے گی یا صرف میں لائے گی تو وہ قوم ہلاکتوں میں پڑے گی۔ اس سے مراد ہے کہ آدم کی آدمیت کی علامت ہی کائنات کے علوم کا طبعی حصول ہے۔ کائنات میں ہر شے کو صحیح مقام خدا کا قانون عطا کرتا ہے۔ کائناتی دنیا میں خدا کا کائناتی قانون عطا کرتا ہے اور انسانی دنیا میں یہ کام ضابطۂ وحی یعنی قرآن عظیم کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کائنات کے ہر شے کو، ٹھیک ہے نا، اس کا صحیح مقام خدا کا قانون عطا کرتا ہے۔ سورج کو اس کی قوتوں کا صحیح مقام اس کی روشنی نے، اس کی تپش نے عطا کیا ہے۔ تو آگے ہم آخری لفظ ہے اس ضرب المثل کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو ہم کلہا کی تفصیل بھی پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ کسی چیز کے تمام اجزاء یعنی سب کا سب کو کل کہتے ہیں۔ کبھی بعض کے معنوں میں بھی آتا ہے، وہ اس لیے کہ ایک بعض باقی ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، جیسے وکیل، بت، نوپیدا مصیبت، یتیم بچہ، صاحب عیال آدمی یا نکما شخص جو دوسروں پر بوجھ ہو، 16/76۔ یہ اکیلے نہیں ہوتے، بہت ساری چیزوں کو گھیر لیتے ہیں، یعنی یہ مصیبت بھی بہت ساری چیزوں کو گھیر لیتی ہے، اس لیے کل کے معنی میں آتے ہیں۔ 2/260 میں کل جبل سے مراد کل جبل سے مراد بعض پہاڑ ہیں، یعنی اس کے حلقے میں جس قدر پہاڑ ہوں گے وہی کل یعنی سب کے سب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ جہاں پیش آیا ہو ابراہیم علیہ السلام کا وہ کوئی پہاڑی سلسلہ نہ ہو، صرف 2-4 پہاڑی ہوں، اس اعتبار سے کل کے معنی کل یعنی سب کے سب ہوں گے۔ 18/84 میں ہے کہ ہم نے اسے ہر قسم کا سامان دے رکھا تھا۔ یہ اصحاب کہف سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تو نہیں دی ہوں گی بلکہ مملکت کے استحکام وغیرہ سے متعلق ضروری سامان دے رکھے ہوں گے، یعنی ضروری سامانوں میں سے ہر ایک سامان کا کچھ حصہ 38/14 میں یہ آتا ہے۔ 38/14 میں ہے کہ رسولوں کو سب نے جھٹلایا، تو وہ سب سے مراد بھی ایک گروہ ہوتے ہیں۔ 2/20 میں بھی کل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے
जैसे ही रोशनी होती है तो वो चलने लग जाते हैं। तो कुल से मुराद तमाम अज्जा यानी सब का सब, उसे कुल कहते हैं। अच्छा, ये तो हमने इसका मुकम्मल कर लिया। अब इसी का हम पढ़ लेते हैं। से और फिर मादे पर तो हमने नज़र कर ली, अब इसका मफ़हूम पढ़ लेते हैं। ये वो अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, तो ये पूरी आयत का हम इसका जो है ना मफ़हूम पढ़ेंगे। अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। तो पूरा इसका मफ़हूम तो ये है कि इंसान में इस अमर की इम्कानी इस्तेदाद रख दी गई थी कि ये उन कवानीन का इल्म हासिल कर सके जिनके मुताबिक मुख्तलिफ़ अशिया कायनात सरगर्म अमल हैं। चुनांचे उन कायनाती क़ुव्वतों से कहा गया कि अगर तुम अपने ख़याल में सच्चे हो कि ये जदीद मखलूक तुम्हारे मुकाबले में फ़रूतर है, तो बताओ क्या तुम्हें भी ये इस्तेदाद हासिल है। तो ये हमने इसका मफ़हूम पढ़ा है 2/31 का, और इसके साथ यहाँ तो ये हमारा 2/31 ख़त्म हुआ, लेकिन 2/27 जो है वो यानी सूरह बकरा की 27वीं, उसमें ज़रबुल मिसल है उलाइक हुमुल खासिरून, यानी इसका सादा तर्जुमा है कि यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। उसका एक ही लफ्ज़ है अल खासिरून, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। से हुर्फ़ी मादे पर मबनी एक ही लफ्ज़ है। 26/181 लेते हैं। माप को पूरा किया करो और नुकसान पहुंचाने वालों में से ना हो जाओ, यानी किसी के हक़ में कमी ना करो। अल खासिरून कौन लोग होते हैं, इस आयत में वजाहत मौजूद है। 83/2 और 3 में है कि जब लोगों से लेते हैं तो माप तोल पूरा करते हैं, और जब उन्हें देते हैं तो माप तोल में कमी कर देते हैं। 55/9 में है कि वज़न को अदल के साथ पूरा रखो और तोल में कमी न करो। नीज़ माशरे के तवाज़ुन को मत बिगाड़ो। अल खासिरून में वो लोग भी आते हैं जो मादी अशिया में कमी के अलावा मानवी अशिया के नुकसान में भी शामिल होते हैं, यानी वो मादी और मानवी दोनों किस्म के नुकसान में ऐसा करते हैं। यानी माल और दौलत, अक़ल और ईमान, सेहत और इज़्ज़त, हर किस्म का नुकसान और कमी में इस आयत का इस्तेमाल होता है, या इस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल होता है। अक़ल और माल दोनों खो चुका हो वो आदमी अल खासिरून के मायनों में आता है। इसकी वजाहत 103/2 में भी आती है। तो ये हमने अल खासिरून का पढ़ा, तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ये 2/27 हम इसका मफ़हूम भी ले लेते हैं। इसका मफ़हूम आता है, ये वो लोग हैं जो उन तमाम ज़िम्मेदारियों के क़बाले को रेज़ा रेज़ा कर डालते हैं जो उन पर खुदा की रबूबियत आलमीनी की रूह से अता होती हैं। नीज़ उस अहद को भी तोड़ डालते हैं जो उन्होंने निज़ाम खुदाबंदी से बांधा था, और इस तरह इंसानियत के तमाम रिश्तों को मुनक़ता करके इनफरादी मफाद परस्ती को ज़िंदगी का नस्बुलैन बना लेते हैं। हालांकि खुदा के कानून रबूबियत का तकाजा है कि इन रिश्तों को जोड़कर तमाम नौए इंसानी को एक बिरादरी के अफराद और एक दरख्त की शाखें समझा जाए। इस रविश का नतीजा ये होता है कि माशरे में नाहमवारियाँ पैदा हो जाती हैं और आखिरुल अम्र तबाही और बर्बादी के सिवा उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। ये हमने अल खासिरून का पढ़ा, और ये ज़रबुल मिसल था। शुक्रिया, मेहरबानी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।